تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کول قسط نمبر 5 کہاں وہ دریاب. وہ یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا تھا کہ دریاب کا فون آیا. میں شہر آیا ہوا تھا، کچھ کام تھا. کیوں خیریت ہے؟ دریاب نے پوچھا. ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ ڈسکس کرنا تھا. تم گھر آ جاؤ، شام میں ملتے. دریاب نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا. اوکے اللہ حافظ. دریاب نے فون رکھتے ہوئے کہا. اتنے میں ایک سفید جیپ سے اسے کراس کرتے گزری. اس جیپ کے پیچھے ایک ہی بائک تھی جس پر 2 لڑکے سوار تھے. وہ لڑکے اس جیپ کے برابر ہونے کی مسلسل کوشش میں تھے کہ اس نے دیکھا کہ جیپ کی سپیڈ کم ہوئی تو وہ بائک سوار اس کے برابر ہو کر اچک کر جیپ کے اندر جھانکنے لگے کہ اچانک جیپ رکی. چونکہ جیپ بیچ سڑک کے رکی تھی اور دریاب کی گاڑی این اس جیپ کے پیچھے آ رہی تھی تو اس کو بھی بریک لگانا پڑا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتا، سامنے والی جیپ سے ایک 18 سالہ لڑکی نکلی. سفید رنگت تھی کہ نیند نقش، متناسب قد، لائٹ پنک کلر کی کرتی پر سفید ٹراؤزر اور سفید کلر کا ہی حجاب پہنے. ایک ہاتھ میں بلیک کلر کے دھاگے سے بنے ڈھیر سارے بینڈز اور دوسرے ہاتھ میں ایک پنک کلر کی چوڑیاں پہنے. آنکھوں سے گلاسز افتادتی وہ شاہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھی. وہ دونوں لڑکے حیرانگی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے. انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کو ڈر کر بھاگتے دیکھا تھا. پہلی لڑکی جو خود ان کی طرف آ رہی تھی ان کی حیرانی بجھاتی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے انہیں ابھی مزید ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا جس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جیپ کے آگے پیچھے بائک دوڑا رہے ہو؟ دیکھو ایسے نہیں کرتے. اگر میری جیپ کی سائیڈ لگ جاتی اور گر جاتے تو خواہ مخواہ میں ہڈیاں تڑوا دیتے. انسان نے ان لڑکوں کے پاس آ کر کہا تو وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. جبکہ گاڑی میں بیٹھے دریاب اجنبی سے اسے دیکھا. خیر کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی. پلجڑی، نمبر تو دیتی جاؤ، تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ بھی گزارتی جاؤ. یقین کرو بور نہیں ہونے دیں گے. ان میں سے ایک نے خالص لوفرانہ انداز میں کہا. دیکھو بھائی، نمبر نہیں دے سکتی وہ کیا ہے نا، بھائیوں نے منع کر رکھا ہے. اگر اجنبی کو نمبر نہیں دیتے سوری مائنڈ نہ کرنا، آپ کسی اور سے لے لو، لیکن آپ کو کبھی ضرور دے سکتی ہوں. اور سچی بات، آپ لوگ باقی بور نہیں ہوں گے. آ جاؤ، اس نے بظاہر مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دانت پیچ کر کہا. تو وہ دونوں کنفیوز ہو گئے. ارے آؤ نا. جیسے وہ دونوں آگے بڑھے اس نے کھینچ ایک تھپڑ دونوں کو لگایا اور پھر دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر مکوں اور گونسوں کی برسات کر دی. سڑک پر ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا. چونکہ مارنے والی لڑکی تھی اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھنے کر چھڑوانے کی زحمت نہیں کی تھی. اچھا خاصا مار لینے کے بعد وہ گویا ہوئی ڈاکٹر صدیقی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے. ان کے پاس جاؤ، کہا انسان نے بھیجا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. آخر کو میری وجہ سے ان کو مہینے میں زیادہ تو نہیں تو 4-5 کیسز تو مل جاتے ہیں. یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھی. جاتی پلٹی. امسال راسل نام ہے میرا، یاد رکھنا سمجھے. انگلی سے وارن کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی. پیچھے گاڑی میں دریاب جو ابھی تک منہ کھولے بیٹھا تھا بے اختیار جھرجھری لے کر سیدھا ہوا. کیا لڑکی تھی؟ زیر لب بڑبڑا کر دریاب نے گاڑی سٹارٹ کی. شہری بھائی، یہ ادھی فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں کل سے کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند مل رہا ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. امسال نے شہریار کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا. بزی ہوگا، تم پریشان مت ہو، جب فری ہوگا تو کال کر لے گا. شہریار نے اسے کہا. اگر جو اسے بتا دیتا کہ وہ 2 دن سے پاکستان میں ہے تو عتیق کا تو اللہ ہی حافظ تھا. یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دیا. کیا مطلب بزی ہوگا؟ بندہ فون تو آن کر لیتا، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں. انسان نے فکری مندی سے کہا. وہ گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ دل میں عتیق کو کوسا. اچھا یہ بتاؤ کہ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ شہریار نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلتے ہوئے کہا. ایک دم فرسٹ کلاس. آپ کو پتہ ہے اس بار بھی میری اور بازی کی پوزیشن پکی ہے. انسان نے کہا. ویری گڈ. چلو سامنے والے پارک چلتے ہیں، بازل کو بھی بلا لو. ایسا کرو تم چلو، میں ذرا ایک کال کرتا ہوں، شہریار نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چل گئی.
اس کے باہر نکلتے اس نے عدید کا نمبر ملایا۔ یار عدید، تمہارا جرمنی والا نمبر بند جا رہا ہے۔ امسال پریشان ہو رہی ہے، اس کو کال کر اپنی خیریت بتا دو ورنہ اس کا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا۔ عدید کو کال کرنے کی تاکید کرتے اس نے فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ ہاں بھائی، اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ امان نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں یار، بس وہی بزنس کے جمیلے۔ تم بتاؤ، شہریار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ یار، آج کل اماں میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ امان کا بے بس انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ کہنا لگایا۔ آج کل کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو؟ امان نے پوچھا۔ کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے شاہ انڈسٹری کے ساتھ۔ شہریار کہنے پر امان چوکا تھا، پر زیر لب مسکرا کر دوبارہ گویا ہو۔ اچھا، ڈیل کس کے ساتھ کی؟ دریاب شاہ کے ساتھ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس کا فون بجنے لگا۔ لٹل ڈول کے نام سے سیو نمبر پر کال آتی دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ اور چمک قابل دید تھی جو کہ امان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہائے سونے، کیا ہوا، خیریت؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ بھائی آپ نے اس بازل کو دیکھ لے، میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور اس نے کچھ بھی کھلانے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف سے مثال کی خفگی سے بھرپور آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ او میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں اس وقت ریسٹورنٹ میں ہوں، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ یہی آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہم شہریار نے مثال کو کہا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، پر آپ نہ اس بادل کی کان بھی کھینچے گا اور میں عدی کو بھی بتاؤں گی ضرور میرے بچہ، اس کو آنے تو دو، دونوں بھائی بہن مل کر پٹائی کرے گے اس کی۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آ رہے، اللہ حافظ، اور کال کاٹ دی۔ ویسے بہن تو میری بھی ایک خیال بھی رکھتا ہوں اس کا، لیکن یار تیرے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں کا نام سنتے بات کرتے تمہارے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ امان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یار ایسا کیوں ہے، لیکن جب تک دونوں کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، میری جان اور دونوں میں کئی اٹک ہے شاید۔ ان دونوں کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوتی ہے، ان کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر جتنا بھی تکا ہوا ہو، لیکن ان دونوں کی خاص طور مثال کی ایک جھلک دیکھ کر میری روح تک کو سکون مل جاتا ہے۔ ماما کہتی ہے میں نے ان دونوں کے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی ہے۔ مجھ سے زیادہ تو عدید پاگل ہے ان دونوں اسپیشل جڑی کو لے کر۔ میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں آنی نمی صاف کی۔ امان اس کی باتیں سن کر حیران تھا کہ کوئی کسی کو اتنا پیار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دھڑام سے دو وجود ان کے ساتھ والی کرسیوں پر آ کے گرے۔ امان بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ شہریار کو چونکہ اس کی عادت تھی اس لیے اس کو سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ او بھائی، تھک گئی میں تو، جلے نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، جیسے پہاڑ سر کر کے آئی ہو۔ شہریار نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے کیا جو اس نے پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ یہ میرا دوست ہے امان، اور امان ان دونوں سے ملیے، یہ میرے ٹوینز ہیں، بازل اور امسال۔ شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ بازل نے ہاتھ ملایا اور جلے نے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ امان کو ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے سامنے پا کر اور شہریار کی بہن ہونے کا سن کر اچھی خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ چلو گڑیا، کھانا آرڈر کرو، شہریار نے امسال سے کہا۔ جی بھائی، اور بازل کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے ڈیسنٹ طریقے سے آرڈر لکھوانے لگی۔ گڑیا، تم دونوں کا جو جی چاہتا ہے منگواؤ، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، امان دوست ہے میرا، شہریار نے جلے کو مختصر انداز میں آرڈر کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگلے ہی لمحے امان آنکھیں پھاڑے انہیں آرڈر کرتے دیکھ رہا تھا، اور شہریار اس کے تاثرات دیکھ کر کہہ لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ یونیورسٹی سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے، جبکہ تم لوگ 25 منٹ میں پہنچے ہو۔ راستے میں کس کی شامت آئی تھی؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائیو، ایک مانگنے والا مل گیا تھا تو اسے گپ شپ لگانے کے لیے رک گئے تھے۔
इंसान ने आंखें भटकाते हुए जवाब दिया, तुम दोनों से गपशप लगाने के बाद या तो वो मांगने के काबिल नहीं रहा होगा या फिर कम अज़ कम अब वो दोबारा इस रोड पर नज़र नहीं आएगा, है ना? शहरयार ने हंसते हुए कहा। इमसाल बेख्तियार किलकिलाई थी। आज फरीहा आई थी? सारिया बेगम ने डरन खाते इमसाल और बादल को देखते हुए कहा। तो दोनों के कान खड़े हो गए। अच्छा खैरियत थी? बादल ने सरसरी सा लहजा अपनाते हुए कहा। हाँ खैरियत ही थी, कह रही थी कि उनके 6 साल बेटे से किसी ने न सिर्फ चिप्स का पैकेट छीना बल्कि उसको धमकाया भी है कि घर जाके मत बताना। सारिया बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। च कितनी बुरी बात है, फिर रिपीट अफसोस का मकाम है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला बच्चों से कौन चीज़ छीन कर खाता है? हाँ क्या ज़माना आ गया। इंसान ने मसनूई हमदर्दी से दाएं बाएं सर हिलाते हुए कहा। रासिम साहब ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए पानी का गिलास मुंह को लगाया। तुम दोनों मुझे किस किस के सामने जलील करवाओगे? अब तो उस सारे एरिया के लोग तुम लोगों की हरकतों से वाकिफ हो गए हैं। जहाँ भी कुछ उल्टा सीधा होता है फ़ौरन सबकी ज़ुबान से तुम दोनों का नाम निकलता है। सारिया बेगम ने उन्हें घूरते हुए कहा। तो मामा आपको उन्हें बताना चाहिए ना कि आपकी औलाद ऐसी नहीं है। आप भी हद करती है, चुपचाप हमारी बुराइयाँ सुनती रहती है। कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों की बुराइयाँ सुनती है? क्यों बाबा जान? इंसान ने माँ को समझाने के बाद बाप से रह लेनी चाहिए तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल वही आपको बताना चाहिए कि जैसा आप समझते हैं हमारे बच्चे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। राशिद साहब ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। बिल्कुल इससे 2 हाथ आगे है। जहाँ तुम लोग होते हो वहाँ सुकून होगा, ये बात तो भूल ही जाओ। मगर तुम्हारे सुकून कॉलेज और यूनी से आज तक कोई शिकायत नहीं आई। बात कुछ समझ नहीं आती, ऐसा हो कैसे सकता? सारिया बेगम ने सोचते हुए कहा। वो मामा हमने इससे पहले वो मस्जिद कुछ बोलता। इंसान ने उसके पाँव पर अपना पाँव मारा तो खड़ा उठा। मामा सायन ख़त्म हो गया है, इंसान ने जल्दी से कहा। खैर चलो, कहीं से तो सुख की हवा आती है, सारिया बेगम कहती हुए किचन की जानिब चल दी। क्यों तंग करते हो मामा को? रासिम साहब ने कहा। कम ऑन बाबा जी, हम कहाँ तंग करते हैं, वो खुद ही हो जाती है। इंसान ने किचन से निकलती सारिया बेगम को देखते हुए कहा। हाँ मैं तो पागल हूँ ना जो तंग हो जाती हूँ, सारिया बेगम ने खफगी से कहा। ओह मामा यार, हमने भी तो टाइम पास करना होता है ना। लोगों के तो कज़न्स होते हैं, उनके साथ हल्ला गला कर लेते हैं। हमारे ननियाल में तो चलो फारिया खाला है, लेकिन दूधियाल का तो कुछ अता पता ही नहीं। कहाँ है, कौन है? मसनूई दुख भरे लहजे में सर झुकाकर कहती। वो राशिद साहब के चेहरे की उड़ी रंगत न देख सकी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खाइए ना, आपको पता तो है ये ऐसे बकवास करती रहती है। सारिया बेगम ने टेबल से उठकर जाते राशिद साहब से कहा। इंसान ने झट सर उठाया तो माँ को घूरते पाया। इंसान क्या करूँ मैं तुम्हारे? कितनी बार कहा कि बोलने से पहले सोच लिया करो, सारिया बेगम ने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी मामा, मेरा वो मतलब नहीं था, सच में, इंसान ने शर्मिंदा होते हुए कहा और उठकर चल दी। अब तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो, सारिया बेगम ने पीछे से आवाज़ दी। मैं आती हूँ, ये कहते हुए वो स्टडी की जानिब बढ़ी। मामा आप खाइए, वो बाबा के साथ खा लेंगी, नहीं तो मैं उसको बाद में खिला दूँगा, शहरयार ने कहा। ये सब क्या दरा तुम्हारा ही है जो इतना बिगड़ गई है? सारिया बेगम ने उसे घर का हमसाज स्टडी में दाखिल हुई तो रासिम साहब सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे थे। वो जाकर उनके कदमों में दुजाना होकर बैठ गई और उनके घुटनों पर सर रख दिया तो उन्होंने आंखें खोली। आई एम सॉरी बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी, आपको पता तो है मैं ऐसे ही बकवास करती रहती हूँ। मामा ठीक कहती है, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बोलने से पहले ज़रा नहीं सोचती हूँ। सॉरी, धीमी आवाज़ में कहते हुए आखिर में उसकी आवाज़ बढ़ गई। तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आओ, बैठियों की जगह कदमों में नहीं दिल में होती है। और उन्हें सर आंखों पर बैठाया जाता है। रासिम साहब ने उसे उठाकर अपने साथ बैठाते हुए कहा। सॉरी बाबा, सच्ची में मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसे ही मामा के सामने एक्टिंग कर रही थी। अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ?
آپ یہ ماما ہے اور پھر سب سے بڑھ کر میرے بھائی ہے۔ میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، امسال نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا، راسب صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دروازے پر کھڑی ساریہ بیگم نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اندر داخل ہوئے۔ اگر باپ بیٹی کا ہو گیا ہو تو کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ جیلیس ہو رہی ہے، راسب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، مجھ سے تو کبھی ایسی بات نہیں کی اس نے، ساریہ بیگم نے کہا۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، لو یو سو مچ، امسال کہتے ہوئے ساریہ بیگم نے گلے لگی تو وہ ہنس دی۔ پارٹنر چلو آج ایک ریس نہ ہو جائے، امسال نے آئس کریم پارلر سے نکلتے ہوئے بادل سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت اپنی اپنی بائیکس لے کر مٹرگش پر نکلے تھے۔ نیکی اور پوچھ بادل نے کہتے ہوئے اپنی بائیک کو سٹارٹ کی اور اگلے ہی لمحوں دونوں کی بائیکس ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ شہر سے نکل کر وہ دونوں مین روڈ پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں تھوڑا آگے پہنچے تو سڑک پر ناکا لگا ہوا تھا، پولیس کھڑی چیکنگ کر رہی تھی۔ ان دونوں کی سپیڈ دیکھ کر چند اہلکاروں نے انہیں ہاتھ دے کر روکا۔ اور تیری بازی دیکھو، تمہارے سسرالی تمہارے بارات کے انتظار میں کھڑے ہیں، امسال نے پولیس والوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور دونوں نے بائیک سائڈ پر لگا دی۔ چلو اترو نیچے، یہ کون سا طریقہ ہے بائیک چلانے کا، مصروف سڑک پر تم لوگ اتنی ہائی سپیڈ سے چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے یا نہیں تم لوگوں کے پاس، ان میں سے ایک نے جو شاید ان کا سینئر تھا کرخت انداز میں کہا۔ تو امسال نے بڑی سکیڑی دے کے وردی والے انکل آپ نہ ہم سے آرام سے بات کریں، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں، ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموش ہی رہنے دیں، آپ چائے پانی لے لیں، ویسے بھی مجھے نہ بچپن سے ہی بہت شوق ہے کہ میں کسی پولیس والے کو چائے پانی دوں، آج تو میری پولیس کو لائیو رشوت لیتا دیکھوں گی، چلو بازی ایسا کرو، 10 روپے کی پتی، 10 روپے کی چینی اور 10 روپے کے دودھ کے حساب سے ان کو 50 روپے دے دو اور معاملہ رفع دفع کرو، امسال نے پرجوش ہو کر بازل کو کہا۔ آخر کو پولیس والوں کو رشوت دینے کا شوق پورا ہونے والا تھا۔ پولیس اہلکار حیرانگی سے آنکھیں کھولے اس آفت کو دیکھ رہے تھے جو سرعام رشوت کی نہ صرف آفر کر رہے تھے بلکہ خاصی سائٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ تو ہمیں 50 روپے رشوت دے رہی ہو، بازل کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو مسئلہ کس بات پہ ہے، رشوت لینے میں یا 50 روپے رشوت لینے پہ؟ بازل کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار جو ان کی سرزنش کر کے چھوڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کی بات سن کر دب گیا۔ غلام بن، ان کو گاڑی میں ڈالو، ان کا دماغ تانے چل کے درست کرتے ہیں، ویسے بھی کسی امیر گھر کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہی ہے، تھوڑی سی سیوا کریں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، یاد رکھیں گے کس سے پالا پڑا تھا، وہ پولیس اہلکار کہتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یس سر، چلو بھائی گاڑی میں بیٹھو، وہ کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ یاد تو واقعی ہی رہوں گی، امسال بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ کہانی جاری ہے، مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔